بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے فرعون کو بھی دیکھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مگر یہ قصہ فرعون کا نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کے ایک غرور کا ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی بیٹی ایلانہ کی، جسے روایات میں نمرود کی اولاد کہا جاتا ہے۔ وہ بیٹی جو خدائی کے محل میں پلی، مگر سچ کو پہچاننے سے نہ رک سکی۔ جب ایک مچھر نے رب ہونے کے دعوے کو توڑا تو اسی بیٹی نے حق کو پا لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس نے محل کے اندر کیا کچھ دیکھا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اس کا دل بدل دیا، اور وہ کون سا راز تھا جو تخت خدائی کو ہلا گیا؟ نمرود کی بیٹی آنکھ کھولتے ہی جس دنیا میں داخل ہوئی وہ عام دنیا نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے محل میں پلی بڑھی تھی جہاں انسانوں کو خدا بنایا جاتا تھا اور خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ سونے کے ستون، قیمتی پردے، محافظوں کی قطاریں اور ہر طرف خوف کی خاموش فضا۔ اسے بچپن سے بتایا گیا تھا تم عام انسان نہیں ہو، تم خدا کی بیٹی ہو، تمہارے باپ نمرود رب ہیں۔ وہ یہ سب سنتی رہی، دیکھتی رہی، مانتی رہی، کیونکہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ روز اپنے باپ کو تخت پر بیٹھا دیکھتی، لوگ لرزتے ہوئے دربار میں آتے، سر جھکاتے، کبھی جھکتے، کبھی سجدے کرتے۔ وہ دیکھتی کہ نمرود خوش ہوتا، غرور سے مسکراتا اور خود کو سب سے بلند سمجھتا۔ مگر ایک بات اسے کھٹکتی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اس کے باپ کو غصہ آتا ہے، وہ بیمار پڑتا ہے، وہ نیند کا محتاج ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، اگر یہ خدا ہیں تو یہ انسانوں جیسے کیوں ہیں؟ لیکن وہ خاموش رہتی۔ خاموشی ہی اس محل میں زندگی کی شرط تھی۔ ایک دن محل میں ایک نیا خوف داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ خادمائیں سرگوشیوں میں بات کرتی، سپاہی چوکنا رہتے، وزیروں کے چہروں پر پریشانی ہوتی۔ کہا جا رہا تھا ایک نوجوان ہے جو خداؤں کو جھٹلاتا ہے، وہ نمرود کو رب نہیں مانتا۔ نمرود کی بیٹی نے پہلی بار کسی ایسے انسان کا ذکر سنا جو اس کے باپ سے نہیں ڈرتا تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے جواب دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور دعویٰ کیا کہ دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو رد کرتے ہوئے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر اس کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ پھر وہ دن آیا جب نمرود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک مچھر، بس ایک مچھر، وہ نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ طاقتور بادشاہ چیخ اٹھا، محل چیخوں سے گونج اٹھا۔ نمرود کی بیٹی نے وہ منظر دیکھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا باپ جسے خدا کہا جاتا تھا درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ دیکھتی تھی نمرود سر پکڑ کر چیختا، سپاہی اس کے سر پر جوتے مارتے، درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا۔ وہ دنوں، ہفتوں، مہینوں یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی، اگر میرا باپ خدا ہے تو وہ خود کو کیوں نہیں بچا پا رہا؟ اس کے دل میں سوالات طوفان بن گئے۔ خدا کو درد کیوں ہوتا ہے؟ خدا کو مدد کیوں چاہیے؟ خدا کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ان سوالات نے اس کے اندر کی دنیا بدل دی۔ اس نے پہلی بار سمجھا، اصل رب وہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب پر قادر ہے۔ روایات کے مطابق نمرود کی بیٹی نے ایک رات تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی نہیں، مگر اس کے دل نے کہا، اے رب، اگر تو ہی سچا ہے تو مجھے اپنی پہچان عطا کر دے۔ یہی اس کا ایمان تھا۔
اس نے کسی کے سامنے اعلان نہیں کیا، مگر اس کا دل اللہ کو مان چکا تھا۔ آخر کار نمرود اسی مچھر کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ خدائی کا دعویٰ ختم ہو گیا، طاقت مٹی بن گئی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا اور اپنے دل میں حق کو زندہ پایا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے، ہدایت محلوں میں بھی اترتی ہے۔ حق طاقت کا محتاج نہیں، ایمان سوال سے شروع ہوتا ہے۔ نمرود کی بیٹی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، چاہے وہ ظلم کے مرکز میں کیوں نہ ہو۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی عبرت آموز اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن کے دل حق کی تلاش میں ہیں، شیئر کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمیں مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں حق پہچاننے والا دل عطا فرمائے۔ آمین۔